سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین کرام، ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں ذکر کیا تھا اسپین کے سفر کا۔ 1933 میں وہ واپس آئے اور اسی سال نومبر میں انہیں افغانستان کا سفر درپیش ہوا۔ شاہ افغانستان نے تعلیمی معاملات میں اور کابل میں ایک یونیورسٹی قائم کرنے کے سلسلے میں اس کے ساتھ ان کے راس مسعود اور مولانا سید سلیمان ندوی بھی شامل تھے اس وفد میں۔ تو یہ وفد نومبر میں افغانستان گیا، افغانستان کا سفر اختیار کیا، کابل میں اور کابل کے بعد پھر دوسرے شہروں میں۔ وہاں انہوں نے مختلف استقبالیوں میں شرکت کی، بادشاہ سے ملاقات کی، جو مشورے تھے وہ دیے، اور اس کے بعد پھر وہاں سے وہ واپس چلے دوسرے راستے سے۔ اس سفر میں جو علامہ اقبال کے تأثرات تھے، انہوں نے واپس آ کر اسے مثنوی مسافر کی شکل میں تحریر کیا۔ یہ مثنوی فارسی میں ہے اور اس میں وہ جہاں جہاں گئے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ مثلاً انہوں نے کابل کے نواح میں ظہیر الدین بابر کا مقبرہ دیکھا، اور اس موقع پر ان کے احساسات کیا تھے اس کا ذکر وہ چند اشعار میں کرتے ہیں۔ اس میں خاص طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ خوشا نصیب کہ خاک تو آرمی دیں جا، کہ این زمین جے طلسم فرنگ آزاد است، کہ تو کیسا خوش نصیب ہے کہ تیرا جسد خاکی اس سرزمین میں آرام کر رہا ہے جو فرنگیوں کے طلسم سے آزاد ہے۔ تو اقبال کو شعوری طور پر احساس تھا کہ وہ اس وقت ایک آزاد ملک میں ہیں، اور اس حوالے سے شہر کابل دہلی کے مقابلے میں ان کے لیے کہیں زیادہ قابل تحسین و ترجیح تھا۔ پھر اسی طرح سے وہ دوسرے شہروں میں، وہاں سے جب وہ روانہ ہوئے کابل سے رخصت ہو کر غزنین کی طرف، تو راستے میں وہ مختلف مقابر اور مختلف آثار کو دیکھتے چلے گئے۔ مثلاً انہوں نے سنائی کا مزار دیکھا اور وہاں خاصی دیر تک بیٹھے رہے اور وہاں کچھ سوچتے بھی رہے، سوال و جواب بھی کرتے رہے اپنے دل ہی دل میں ان سے کچھ۔ اور اس میں ایک تذکرہ یہ کیا کہ اہل حق را مشکل اندر مشکل است، کہ اہل حق جو ہیں وہ اس وقت مشکل اور مشکل میں گرفتار ہیں، یعنی جو ان کے ذہن، ان کے دل میں، ان کی شخصیت میں امت مسلمہ کے لیے ایک درد مندی تھی، اس کا اظہار ہر جگہ ہوتا تھا۔ اس کے بعد وہ سلطان محمود غزنوی کے مقبرے پر گئے، حضرت علی حجویری کے والد ماجد کے مزار کی تلاش ہوئی اور وہاں بھی انہوں نے فاتحہ پڑھی۔ اسی طرح احمد شاہ ابدالی کا مقبرہ دیکھنے گئے، جسے وہ مؤسس ملت افغانیہ کہتے ہیں، اور ان مقابر کی زیارت اس لیے کی، یہ سب اقبال کی ممدوح شخصیات تھی۔ وہاں سے واپسی پر وہ قندھار سے ہوتے ہوئے اور پھر کوئٹہ اور پھر وہاں سے ریل میں 4 نومبر کو شب وہ لاہور پہنچ گئے۔ یہ سفر ایک ان کی زندگی کا یادگار سفر تھا، لیکن یہ کہ اس میں وہ بہت تھک گئے تھے اور واپسی پر کچھ دن علیل رہے، اور کچھ عرصے کے بعد 1934 میں پھر ان کی عدالت کا آغاز ہوا، طویل عدالت کا، جو آخری جو 4-5 سال ہیں وہ انہوں نے، جس طرح انہوں نے کہا ایک دو جگہ، کہ وہ ایک بیمار کی سی زندگی انہوں نے بسر کی۔
اس دوران وہ انجمن حمایت اسلام نے انہیں اپنا صدر مقرر کیا تھا، تو وہ زیادہ ان کی گلا بیٹھ گیا تھا اور وہ زیادہ بول نہیں سکتے تھے، بینائی بھی متاثر ہو گئی تھی آخری زمانے میں، لیکن اس کے باوجود وہ امت کی بھلائی کے لیے مشکل محسوس کرتے ہوئے بھی ان اجلاسوں میں، انجمن کے جلسوں میں چلے جاتے تھے۔ چنانچہ جولائی 1934 میں وہ انجمن حمایت اسلام کے ایک جلسے میں چلے گئے اور وہاں انہوں نے مختصراً کچھ گفتگو بھی کی اور کچھ نصیحتیں بھی کی، کچھ رہنمائی بھی کی۔ اور اس زمانے میں ایک اور مسئلہ یہ درپیش ہوا کہ علامہ اقبال کے ہاتھ لگی ایک کتاب قادیانی مذہب، الیاس برنی کی تصنیف، بہت معروف ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کو پڑھ کر صحیح معنوں میں مجھے اندازہ ہوا کہ قادیانیوں کے عقائد کیا ہیں اور وہ ہم مسلمانوں کو کس طرح اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔ تو چنانچہ انہوں نے قادیانیت کے سلسلے میں قادیانیت کا مطالعہ کر کے اور اس سلسلے میں ایک تو بہت مارکے کا مضمون لکھا، اسلام اینڈ احمدزم، اور پھر انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ قادیانیوں کو مسلمانوں سے ایک الگ فرقہ قرار دیا جائے، اور پہلی مرتبہ انہوں نے یہ کہا کہ ایک الگ فرقہ، ایک مسلم اقلیت قرار دیا جائے، باقاعدہ ایک مطالبے کی شکل۔ اور پنڈت نہرو کے ساتھ ان کا مکالمہ ہوا۔ پنڈت نہرو نے قادیانیوں کی حمایت میں کچھ مضامین لکھے تھے، علامہ نے انہیں ایک خط لکھا اور اس خط میں مضامین میں کچھ دلائل بھی دیے، اور اس خط میں انہوں نے واضح طور پر یہ کہا کہ میرے ذہن میں اس معاملے میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ احمدی اسلام اور ہندوستان دونوں کے غدار ہیں۔ I have no doubt in my mind that Ahmadis are traitors both to Islam and to India۔ اس کے بعد نہرو کا ذہن بڑی حد تک صاف ہو گیا۔ اسی زمانے میں علامہ اقبال چونکہ بیمار تھے تو سر سید راس مسعود، جو سر سید احمد خان کے پوتے تھے، وہ بھوپال میں وزیر تعلیم تھے۔ انہوں نے نواب حمید اللہ سے ذکر کیا اور نواب حمید اللہ نے علامہ اقبال کو بھوپال آ کر علاج کرانے کی دعوت دی۔ چنانچہ علامہ اقبال نے 3 سفر کیے بھوپال کے، 1935 میں جنوری میں، پھر مئی میں، اور اس سفر میں وہ جاوید اقبال کو بھی ساتھ لے جایا کرتے تھے، علی بخش بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ اس بھوپال کے اسفار کے سلسلے میں ایک دلچسپ بات یہ ہوئی کہ جب پہلی دفعہ وہ وہاں گئے اور ان کا استقبال ہوا ریلوے اسٹیشن پر، تو وہاں حکومت کی طرف سے 2 گاڑیاں آئی ہوئی تھیں۔ ایک گاڑی میں یہ سب لوگ بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنا جو سامان تھا وہ بھی وہاں اسی گاڑی میں رکھ دیا۔ اب وہ سمجھتے تھے کہ علامہ آ رہے ہیں یہاں تو ان کے پاس بہت سا ساز و سامان ہوگا اور اس کے لیے دوسری گاڑی کی ضرورت ہوگی، تو وہ گاڑی والی جو گاڑی سامان رکھنے والی گاڑی تھی وہ پھر خالی واپس آ گئی، کیونکہ ان کے پاس ایک بیگ تھا اور ایک چھوٹا سا بستر تھا۔ اور یہ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح وہ ایک سادہ شخص تھے اور سادہ زندگی بسر کرتے تھے اور کوئی لاؤ لشکر ان کے ساتھ نہیں ہوتا تھا۔ آخری زمانے میں علامہ اقبال نے پنجاب مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دیں۔ قصہ یہ تھا کہ مسلم لیگ پنجاب میں بہت اثر و رسوخ جو تھا وہ سر فضل حسین کا تھا، اور فضل حسین جو ہے وہ انہوں نے انکار کر دیا تھا جب قائد اعظم محمد علی جناح لاہور آئے اور پہلے وہ ملے سر فضل حسین سے، تو فضل حسین نے انکار کر دیا کہ وہ اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ تو پھر اس کے بعد علامہ اقبال سے ملے جناح، تو علامہ اقبال نے انہیں کہا کہ میں جس حد تک بھی خدمت بجا لاتا ہوں، تو چنانچہ
آپ نے انہیں پنجاب مسلم لیگ کی صدارت بھی تفویض کی، اور یہاں جو کچھ مختلف کمیٹیاں تھیں ان کے لیے بھی کہا گیا وہ اس سلسلے میں. تو اس زمانے میں جو بھی علامہ اقبال کر سکتے تھے وہ کرتے رہے، مختلف میٹنگوں میں لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے، انہیں بتاتے رہے. یہ ایک بڑا المیہ ہوا ان کی آخری زمانے میں کہ ان کی بیگم جو ہیں وہ 1935 میں فوت ہو گئی. وہ پہلے عمر بھر کرائے کے مکانوں میں رہتے تھے، آخری 3 سال انہیں ملے کہ وہ اپنے مکان میں جاوید منزل میں منتقل ہوئے. لیکن تیسرے دن جب جاوید منزل پہنچے تو دوسرے دن یا تیسرے دن ان کی بیگم فوت ہو گئی، اور یہ علامہ کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا. اور اب وہ کیا کریں، اس گھر کا انتظام کون سنبھالے گا؟ اس سلسلے میں انہوں نے علی گڑھ کے پروفیسر اور دانشور رشید احمد صدیقی سے مشورہ کیا، انہیں خط لکھا. تو انہوں نے وہاں کے ایک پروفیسر کی سالی جو جرمن تھی ان کا نام تجویز کیا اور ان کی تفصیل لکھی تو علامہ مطمئن ہو گئے. چنانچہ مسز ڈورس احمد جو ہیں وہ یہاں آئیں اور انہوں نے جاوید منزل کا چارج سنبھالا، اور پھر علامہ کی زندگی میں ایک باقاعدگی پیدا ہو گئی اور وہ مطمئن ہو گئے. اس زمانے میں علامہ کے ذہن پر جو ایک سمجھتے تھے کہ میرے اوپر ایک قرض ہے، وہ تھا کہ وہ پہلے ذکر ہوا کہ وہ ممالک اسلامیہ کی سیاحت پر جانا چاہتے تھے. تو دراصل اس سیاحت کا مقصد یہ تھا کہ وہ مکہ اور مدینہ جائیں اور وہاں اگر استطاعت ہو تو حج بیت اللہ کریں، ورنہ عمرہ کریں اور زیارت قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دیں. تو آخری ایام میں وہ ذکر بھی کرتے ہیں کہ میرم در حجاز، کہ میں حجاز میں مرنا چاہتا ہوں. تو حجاز کا سفر انہوں نے کیا، اور یہ سفر ان کا صرف ذہنی سفر تھا، کیونکہ ان کی صحت ایسی تھی کہ اب وہ وہاں جا نہیں سکتے تھے. تو یہاں بیٹھے بیٹھے انہوں نے اس سفر میں جو کچھ وہ کہنا چاہتے تھے، وہ کچھ رباعیاں جن کا وہ کہتے ہیں کہ میں یہ رباعیاں بطور تحفہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ رباعیاں انہوں نے بہت ساری لکھی ہیں، اور مغان حجاز کا بڑا حصہ جو ہے وہ انہی رباعیوں پر مشتمل ہے. اور اس میں ایک رباعی جو ہے وہ بہت ہی لاجواب ہے. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، ور حسابم رات بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر. کہ اے اللہ تو غنی ہے اور میں تہی دست ہوں، روز محشر مجھے جواب دہی سے معاف رکھنا، لیکن اگر جواب دہی ناگزیر ہو تو پھر حضور کی نظروں سے اوجھل ہو کر حساب لیجیے، تاکہ آپ کے سامنے میری رسوائی نہ ہو. اس رباعی کے سلسلے میں ایک واقعہ بہت ہی دلچسپ میں نے پڑھا. ہمارے ایک دوست تھے لالہ صحرائی، معروف ادیب تھے اور بہت نعتیں انہوں نے کہی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ اسکول میں پڑھتے تھے تو ان کے اساتذہ اسکول میں شام کو جمع ہوتے تھے اور وہاں گفتگو کرتے تھے، شعر و شاعری بھی ہوتی تھی، اشعار بھی پڑھتے تھے. تو کہتے ہیں کہ ایک روز یہ ہوا کہ وہاں ہم نے دیکھا، وہ تو دور تھے ظاہر ہے، اساتذہ کی محفل میں نہیں جا سکتے تھے. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک استاد ہیں، انہوں نے کچھ رباعی ایک پڑھی ہے، اور فارسی کے ایک استاد تھے، انہوں نے چیخ ماری ہے اور پھر وہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگے. تو دوسرے صاحب فوراً کرسیوں سے اچھل پڑے اور ان پر جھک گئے، اور ہم بھی وہاں گئے اور پانی منگوایا گیا، پانی ان کو دیا اور ان کو پانی پلایا، ان کو اٹھ کر بٹھایا، اور ان کا منہ بھچا ہوا تھا اور ان کے منہ سے آہ آہ کی آواز نکل رہی تھی.
تو تھوڑی دیر کے بعد انہیں گھر بھیج دیا گیا تانگا منگوا کر، اور بعد میں یہ معلوم ہوا کہ وہ جو ربائی تھی وہ یہی ربائی تھی تو غنی اظہار دو عالم، وہ وہاں کسی شخص نے پڑھی اور اس ربائی کو سن کر وہ تڑپ اٹھے اور بے ہوش ہو گئے۔ اور اس کے بعد انہوں نے علامہ اقبال سے جا کر ملاقات کی اور انہیں خط بھی لکھا کہ آپ یہ ربائی مجھے عطا کر دیجیے۔ تو علامہ اقبال کی فراخی، ان کی فیاضی کہ یہ ربائی جو ہے انہوں نے حالانکہ اپنے لیے وہ کہتے ہیں کہ میں نے لکھی تھی، لیکن وہ اس کو بخش دی، اس کو عطا کر دی۔ تو اس آدمی کا نام بھی تھا محمد رمضان عطائی، اور علامہ اقبال نے اس ربائی کو اپنے کلام میں شامل نہیں کیا بلکہ اسے دے دیا۔ اس سے بھی ان کی شخصیت کا ایک اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر وہ فیاض تھے اور کیا ان کا کردار تھا۔ تو علامہ اقبال کی یہ زندگی کے جو 5 سال ہیں آخری، یہ بڑی مشکل میں گزرے ہیں، اور اس میں انہوں نے بہت سارے کام کیے اور بہت سارے چیزیں لکھی بھی اور پڑھی بھی، اور بہت ان کی خواہشات تھی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ انسان جو اللہ نے صلاحیت دی ہے اور جو عمر لکھی ہے اور جو وقت لکھا ہے اس کے مطابق ہی اسے زندگی بسر کرنی ہوتی ہے۔ تو علامہ اقبال یہ ساری باتیں کر کے یہ کہہ کر چلے گئے اور رخصت ہو گئے، اور آج اتنے سالوں کے بعد بھی ہم انہیں یاد کرتے ہیں، چونکہ انہوں نے جو باتیں کی وہ بہت لازوال تھیں اور رہتی دنیا تک وہ باقی رہیں گی۔ اور جیسے کہ انہوں نے کہا کہ من نوائے شاعر فرداست، تو وہ مستقبل کے اور مستقبل سے بھی آگے مستقبل کے شاعر ہیں، اور ہر زمانے میں ان کی شاعری پڑھی جاتی رہے گی اور اس کو خراج تحسین پیش کیا جاتا رہے۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔